ارے بھائی وہ قرآن جو سورہ الحم سے شروع ہو رہا ہے والناس کی سین پہ ختم ہو رہا ہے، اس میں کتنے پھل ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں زیتون ہے، اس میں انجیر کا ذکر ہے، اس میں انگور کا ذکر ہے، اس میں کھجوروں کا ذکر ہے۔ تو یہ تو اپنی اپنی ہو گئی، جو عرب میں پھل تھے اس کا ذکر قرآن نے کر دیا۔ قرآن تو ادھر ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی پھل تھے، پھلوں کا بادشاہ آم ہے، جب بادشاہی کا ذکر نہیں تو کھجور کیا کرے، انگور کیا کرے، انجیر کیا کرے، زیتون کیا کرے؟ قرآن میں آم نہیں ہے۔ اور آج تک کسی نے کسی مولوی سے پوچھا بھی نہیں قرآن میں آم دکھائیے۔ جب آم نہیں ہے تو آم کا پیڑ کہاں ہوگا؟ جب آم کا پیڑ نہیں ہے تو آم کے باغات کہاں ہوں گے؟ جب آم کے باغات قرآن میں نہیں تو کوئل بیچاری کلوٹی کہاں ہوگی؟ اور کوئل کی کوک کہاں ہوگی؟ قرآن میں کہاں ہوگی؟ ایک پورا نظام ہے، کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، ایک نعمت ہے، ایک غذا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ کچھ تو قرآن میں نہیں ہے۔ میں تو چیزیں گنواؤں گا، مانے تو لو، اس لیے کہ ابھی تک کسی کو یہ یقین نہیں، جب میں کہتا ہوں فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے تو سمجھتے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس آسرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ خود ہی پلٹ کے آدھے گھنٹے کے بعد کہیں گے یہ ہے، اس لیے چپ بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی یہ خود ہی ثابت کریں گے، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے ہر خوش کو تر قرآن میں ہے۔ تو کیا قرآن پھلوں کی کتاب ہے؟ قرآن کیا پھلوں کی کتاب ہے کہ اس میں ہر پھل ہوتا؟ ابھی ہم آم دکھا دیں، آپ کہیں اچھا کسیرو ہے، کسیرو بھی دکھا دے تو کہیں گے آڑو ہے، اور آڑو بھی دکھا دے تو کمرخ ہے، کمرخ دکھا دی تو بیر ہے۔ اب بڑھتی جا رہی بات، بیر ہے، میں کہاں بیر بھی ہے، کہنے تو کیتھا ہے، کیتھا بھی دکھا دیا۔ اب اس کے بعد ارے کٹھل ہے، ارے لاکھوں پھل ہیں لاکھوں۔ اگر لاکھوں پھل قرآن گنواتا تو کیا پھلوں کی کتاب ہو جاتی؟ کروڑوں جانور ہیں تو کیا کروڑوں جانور گنواتا؟ ارے بھائی اربوں انسان ہیں تو کیا اربوں انسان گنواتا؟ جب انسان نہیں ہے قرآن میں تو جانور کہاں سے ہوں اور نباتات کہاں سے ہوں؟ جب انبیاء نہیں ہے قرآن میں تو گنوا چکا نا، آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یحییٰ، زکریا، یعقوب، یوسف اور سرکار ہمارے، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ 1,00,000 نام گنواتے رہیے، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، جرجیس ہیں، نہیں ہیں، اسقیل ہیں، نہیں ہیں، یہ ہیں، دانیال ہیں، نہیں ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، اب کروڑوں نام میں گنوا دوں، قرآن میں نہیں۔ جب انبیاء کے نہیں ہیں تو بادشاہوں کے کہاں سے ہو جائیں گے؟ بادشاہوں کے نام کہاں سے؟ لاکھوں بادشاہ گزر چکے، لاکھوں حکومتیں گزر چکی، تو کیا کوئی تاریخ کی کتاب ہے قرآن؟ آپ نے کیا سمجھا؟ کیا کوئی ہسٹری کی کتاب ہے قرآن؟ بھائی قرآن اس لیے آیا کہ تم اس کے حکم پر عمل کرو تاکہ تم انسان بنو۔ جب انسان بن جاؤ تو پھر وہ آیات ہیں جس میں مسلمان بنایا جاتا ہے، پھر مسلمان بنو۔ جب مسلمان بن جاؤ تو پھر صاحب ایمان بنو، جب صاحب ایمان بن جاؤ تو اس قابل بنو کہ کل ایمان کے قدموں میں بیٹھ سکو۔ قرآن ایمان سکھانے آیا ہے، قرآن تقویٰ سکھانے آیا ہے، قرآن تمہیں شریف انسان بنانے آیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو بیان کرنے لگتا تو اس میں تمہارا کیا فائدہ تھا؟ صرف قرآن وہ چیزیں بیان کرتا ہے جس میں انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہو۔ آپ نے ضد کر لی ایک فرقے سے، ایک گروہ سے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا ہر عمل آپ پوچھتے پھریے۔ یہ کون سی ضد ہے؟ آج تک کسی شیعہ سنی نے یہ کوئی نہیں مولانا سے جا کے کہا قرآن میں آم کا ذکر ہے، قرآن میں امرود کا ذکر ہے۔ نمرود تو ہے لیکن امرود کیوں نہیں ہے؟
کسی نے نہیں پوچھا، اور یہ ساری دنیا میں پوچھتے پھرتے ہیں، اخبار میں بھی ہوگا سوال، ٹی وی پہ بھی سوال ہوگا، قرآن میں ماتم دکھائیے، قرآن میں تابوت دکھائیے، قرآن میں علم دکھائیے، قرآن میں رونا دکھائیے، قرآن میں مجلس دکھائیے، قرآن میں جلوس دکھائیے، قرآن میں ذوالجناح دکھائیے۔ یہ کون سی ضد ہے؟ یہ کون سی ضد ہے؟ اور یہ تحریک پیدا کہاں سے ہوئی کہ قرآن میں دکھائیے؟ میں آج اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات نکلی کہاں سے کہ جو کچھ ہم کریں وہ قرآن میں دکھائیے۔ کیوں؟ کاہے کہ قرآن میں شیر کا ذکر ہے، قرآن میں اونٹ کا ذکر ہے، قرآن میں گھوڑے کا ذکر ہے، خدا کی قسم قرآن میں بلی کا ذکر نہیں ہے۔ کتا ہے مگر بلی نہیں ہے۔ اب آپ ہم سے پوچھتے جائیے کہ کیوں کیوں کیوں، تو 4-5 اشرے ہوتے چلے جائیں۔ آزائش جسمانی کا ذکر ہے، قرآن میں آنکھ کا ذکر ہے، قرآن میں ناک کا ذکر ہے، قرآن میں دہن کا ذکر ہے، قرآن میں گردن کا ذکر ہے، قرآن میں سینے کا ذکر ہے، قرآن میں ہاتھوں کا ذکر ہے، قرآن میں پیروں کا ذکر ہے، قرآن میں پہلو کا ذکر ہے، قرآن میں پنڈلی کا ذکر ہے، قرآن میں سر کا ذکر ہے، لیکن نہیں ہے قرآن میں دماغ کا ذکر نہیں ہے۔ لفظ دماغ پہ کوئی بات ہی نہیں۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ سارے اعضاء قرآن میں ہیں، دماغ کیوں نہیں ہے؟ دماغ پہ قرآن نے بات کیوں نہیں کی؟ تو کیا یہ ساری چیزیں اگر قرآن میں نہیں ہے معاذ اللہ تو کیا قرآن ناقص ہو گیا؟ توجہ کیجئے گا بھائی، سنتے آپ بہت غور سے ہیں، لیکن جب نتیجہ نکلا کرے تو پھر اس کا نتیجہ آپ ہمیں بھی دیا کیجئے۔ قرآن میں دماغ نہیں ہے، لیکن نہ ہو، قرآن ناقص تو نہیں ہے، لیکن آپ وہاں جو دلیل قائم کر رہے ہیں قرآن میں علم ہے، قرآن میں گھوڑا ہے، قرآن میں تابوت ہے، قرآن میں ماتم ہے، قرآن میں زنجیر کا ماتم ہے، قرآن میں قمع کا ماتم ہے، قرآن میں آگ کا ماتم ہے، قرآن میں 2 ہتھڑ مارنا اور جلوس نکالنا، رونا چیخنا قرآن میں ہے، آپ کی عزاداری قرآن میں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب قرآن میں نہیں ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ آپ کہو گے حرام، ناجائز، غلط، تو قرآن میں دماغ نہیں ہے، تمہارا دماغ ناجائز ہے۔ اب امرود نہ کھانا، اب آم نہ کھانا حرام ہے، جو قرآن میں نہیں وہ حرام ہے۔ ارے قرآن میں تم بھی نہیں ہو، تم سے بڑا حرام کون ہے؟ تم ہو قرآن میں تو تم کیوں زندہ ہو؟ تم سے بڑا حرام کون ہے؟ آگے کا لفظ تم لگا لو۔ تم کہاں سے آ گئے؟ تو ہے میں داڑھی کے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی سن لے، تو ہٹ جا، یہ بتا داڑھی قرآن میں ہے یا نہیں؟ پورے قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ داڑھی نہیں ہے، عین اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ریش اللہ نہیں ہے۔